اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس نے عالمی رہنماؤں سے فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ عباس کے مطابق وہ لوگ جو دو ریاستی حل کے حامی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک کو نہیں بلکہ دونوں ریاستوں کو تسلیم کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ کو 1917 کے بالفور اعلامیہ پر معافی مانگنی چاہیے جو فلسطینی سرزمین پر ایک یہودی ریاست کے قیام کی توثیق کرتا ہے۔ عباس نے کہا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ 2017 کو اسرائیلی قبضے سے آزادی کا سال قرار دے۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ ہر معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن صہیونی ریاست کے معاملے پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محمود عباس کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے یہودی ریاست کے موضوع پر کسی قسم کی بات چیت سے انکار کرتے ہوئے عباس کو دعوت دی کہ وہ اسرائیل کے پارلیمنٹ سے خطاب کریں اور وہ بھی فلسطینی قانون ساز کونسل سے براہ راست بات کرنا چاہیں گے۔ سعودی عرب نے خانہ جنگی کا شکار شام کے مہاجرین کے لیے رقمی امداد کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد وزیر داخلہ و نائب وزیر اعظم شہزادہ محمد بن نائف نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مقیم 25 لاکھ شامی مہاجرین کے لیے $7.5 کروڑ کی اضافی امداد فراہم کی جائے گی۔ یہ امدادی رقم بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ سعودی عرب میں مقیم شامی مہاجرین کے وقار کا تحفظ کیا جا رہا ہے اور ان کی باز آبادکاری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے جائیں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے خطے میں موجود اپنے سب سے بڑے حریف سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ نظریاتی سطح پر نفرت پھیلانے اور اپنے پڑوسی ممالک کو روندنا بند کر دیں۔ نیو یارک میں جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ خاص ممالک کو اپنے پڑوسی ممالک پر بمباری کو روکنا چاہیے اور دہشت گرد گروپس کی مدد ترک کر دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر سعودی عرب خطے میں ترقی اور سیکیورٹی کے ویژن کے حوالے سے سنجیدہ ہے تو اسے تقسیم کی پالیسیوں، نفرت پر مبنی نظریات اور پڑوسیوں کے حقوق کو روندنے سے باز رہنا ہوگا۔ AM فرنیچر ورکس آصف نگر جھیرا، آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گارنٹی کے ساتھ۔ AM فرنیچر ورکس 9515224494۔ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے ہندوستان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے ناقابل قبول شرائط رکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری جنوبی ایشیا میں کشیدگی کے خطرات کو نظر انداز نہ کرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم نے واضح انداز میں کہا کہ خطے میں امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک پاکستان اور ہندوستان کشمیر سمیت تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل نہیں کر لیتے۔ امریکی سینیٹ نے سعودی عرب کو $15.1 ارب کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے لیے سینیٹ میں ایک قانونی بل پیش کیا گیا تھا، تاہم امریکی سینیٹرز نے 27 کے مقابلے میں 71 ووٹوں سے یہ بل مسترد کر دیا اور اس طرح سعودی عرب کے لیے ہتھیاروں کی فروخت کی ڈیل برقرار رہی۔ کانگریس میں سعودی عرب کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر شدید تنقید بھی کی گئی۔ 2 امریکی سینیٹرز نے سعودی عرب کے یمنی تنازع میں شمولیت کے تناظر میں ریاض حکومت کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے لیے بل پیش کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے سیریا کو امداد کی ترسیل دوبارہ شروع کر دی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ وہ سیریا میں انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل کی تیاری کر رہا ہے اور جلد ہی امدادی قافلے ایک بار پھر عام شہریوں تک امداد کی فراہمی کے لیے روانہ کیے جائیں گے۔ 2 روز قبل ایک امدادی قافلے پر ایک فضائی حملے میں 21 افراد کی ہلاکت کے بعد اس عالمی ادارے نے سیریا میں اپنی امدادی سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دی تھی۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے رابطے دفتر کے ایک ترجمان نے بتایا کہ نئے امدادی قافلے تیار ہیں اور انہیں کسی بھی وقت اپنا کام شروع کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ روس اور امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سیریا میں پرتشدد واقعات کے حوالے سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ روس سیریا میں اپنی فضائی کارروائیاں روکے۔ انہوں نے کہا کہ روس ہی حلب میں عالمی امدادی قافلے پر فضائی حملے میں ملوث تھا۔ جان کیری اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کریں گے تاکہ سیریا میں جنگ بندی معاہدے کا اعادہ کیا جائے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے سیریا میں سیاسی مذاکرات کے آغاز میں کردار ادا کریں تاکہ وہاں کے عوام کو جہنم سے نکالنے کا راستہ ملے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبرنامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 7288003336 کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شامل کریں اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔ AM فرنیچر ورکس آصف نگر جھیرا،
आपकी पसंद का फर्नीचर वाजिबी दामों पर गारंटी के साथ। AM फर्नीचर वर्क्स 9515224494।